قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے محرم الحرام کی طرف منسوب واقعات کے متعلق بتایا تھا کہ کائنات میں جتنے اہم ترین واقعات پیش آئے ہیں ان کو کس طریقے سے محرم الحرام کی 10 تاریخ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جو کہ موضوعات اور من گھڑت روایتوں کا حصہ ہیں، جس کا ذکر تفصیل سے اس ویڈیو میں گزرا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے اسلامی تاریخ کے وہ چند اہم واقعات ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا وقوع محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ انہی واقعات میں سب سے پہلا واقعہ سریہ ابو سلمہ ہے، جسے سریہ ابو سلمہ مخزومی یا سریہ قطن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک پہاڑ یا چشمے کا نام ہے۔ یہ سریہ فید کے علاقے میں واقع ہوا جہاں بنو اسد کا کنواں تھا۔ بنو اسد وہ قبیلہ تھا جس نے مدینہ میں آنے کے بعد غزوہ احد کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے، اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس قبیلے میں خویلد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اتحادیوں کے ہمراہ بنو اسد کو مدینے کی اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے 150 انصار اور مہاجرین کا لشکر تیار کیا اور ابو سلمہ عبداللہ ابن عبدالاسد کو لشکر کا سپہ سالار منتخب کیا۔ اس سے پہلے کہ بنو اسد کوئی قدم اٹھاتے، ابو سلمہ نے اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ مسلمانوں کی اطلاع پا کر وہ بھاگ گئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی۔ اسی طریقے سے سیرت میں محرم الحرام میں سریہ محمد ابن مسلمہ واقع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احزاب قریظہ کی جنگ سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد سب سے پہلا یہ سریہ روانہ کیا۔ یہ 3 آدمیوں کی مختصر سی جماعت پر مشتمل تھا۔ اس سریے کو نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں ذریعہ کے آس پاس قرطہ نامی مقام پر بھیجا گیا۔ ذریعہ اور مدینے کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے۔ روانگی 10 محرم سن 6 ہجری کو عمل میں آئی تھی اور نشانہ بنو بکر ابن کلاب کی ایک شاخ تھے۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے، اور اسی میں ان کے سردار ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں اسلام لائے تھے، قیدی بنے اور ان کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا گیا تھا اور بعد میں وہ مشرف اسلام ہوئے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں خیبر کا واقعہ بھی پیش آیا۔ سن 7 ہجری میں مسلمانوں اور یہودیوں کے یہاں یہ جنگ ہوئی۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینے سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں تھا، جہاں سے وہ دوسرے قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور اس لڑائی میں بھی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کا ایک واقعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ خیبر کی لڑائی میں جو قیدی بن کر آئے تھے انہی میں سے حضرت صفیہ تھیں، جو حیی بن اخطب یہود کے سردار کی بیٹی تھی۔ حیی جو باپ تھا وہ مارا گیا تھا اور اس کا شوہر بھی فرار ہو گیا تھا۔ یہ قیدی بن کر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد انہیں اپنی زوجیت میں لیا۔ اسی طریقے سے محرم الحرام میں ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بانڈی تھی، انتقال کر گئیں۔ مقوقس اسکندریہ کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 7 ہجری میں ہدیے میں دی تھی ماریہ اور ان کی بہن سیرین کو، ساتھ میں 1 مسقال سونا، 20 کپڑے اور 1 خچر اور 1 گدھا ہدیے میں بھیجا تھا۔ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال محرم سن 16 ہجری میں ہوا۔ اسی طریقے سے محرم کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور حضرت عمر نے ایک شورائی کمیٹی بنائی تھی اور ان کے ذمے اگلے امیر طے کرنے کا معاملہ سونپا تھا، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اسی مہینے میں
سن 24 ہجری میں ہوا تھا، ایک قول۔ اس میں دوسرے اقوال بھی ہیں، ذی الحجہ کا بھی ایک قول ہے اور ایک قول محرم کا بھی ہے۔ اسی زمانے میں سب سے مشہور واقعہ جس سے محرم کا مہینہ جانا جاتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی اسی مہینے میں سن 60 ہجری میں عاشورہ کے دن ہوئی تھی۔ بہرحال یہ چند واقعات تھے محرم سے متعلق جو اسلامی تاریخ کے اہم واقعات تھے، اس لیے ماہ محرم کی مناسبت سے ذکر کر دیے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی تاریخ کو محفوظ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اسے یاد کرائیں۔ قل جاء